بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، میں نے بڑی ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے شیخ پورہ کی ایک کانفرنس میں، جس میں حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب بھی تھے، مولانا نواز چیمہ صاحب بھی تھے، قاری عبدالرحمن شیخ پوری صاحب بھی تھے، کثیر تعداد میں علماء موجود تھے۔ اس کانفرنس میں نے ببانگ دول کہا کہ جو شخص منہج اہل حدیث سے ہٹ جائے گا، وہ میرا باپ کیوں نہ ہو، میرا بیٹا کیوں نہ ہو، میرا بھائی کیوں نہ ہو، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ایک صاحب نے مجھے فون کیا، فون پہ کہا کہ آپ نے آج سے 5 سال پہلے ایک بات کی تھی، آپ اس بات پہ قائم ہیں، وہ منہج اہل حدیث والی؟ میں نے کہا الحمدللہ میں اب بھی قائم ہوں، قائم رہوں گا، مرتے دم تک قائم ہوں، بلکہ اپنی اولاد کو وصیت کر کے مروں گا، بچوں کٹ جانا، مر جانا، لیکن منہج اہل حدیث کو نہ چھوڑنا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے جامعہ میں فضائل حدیث تکمیل صحیح بخاری کے موقع پر کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں ایک صاحب کا آپ نے بڑا نمایاں نام دیا ہے، ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا نام۔ تو وہ تو منہج اہل حدیث سے ہٹے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں تو نہیں مانتا۔ میں نے تو کبھی کوئی ایسی بات شاہ صاحب میں نہیں دیکھی، بلکہ میں تو ان کا دفاع کرتا ہوں، ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں، دل سے احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو ابھی ایک کلپ بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر! انہوں نے مجھے، وہ سلمان فارسی صاحب تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی خیر فرمائے، ایک کلپ انہوں نے مجھے بھیجا جس میں شاہ صاحب شیعہ کی ایک مجلس میں خطاب فرما رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا نام لیا، پھر انہوں نے یزید کا نام لیا، بڑے جوش میں تھے۔ جب یزید کا نام لیا تو حاضرین میں سے ایک ملعون کہنے لگا یزید تجھ پہ لعنت۔ چلے مجھے تو اس سے کوئی سروکار نہیں، یزید سے، اس کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے نا۔ پھر کہنے لگا اس سے آگے جو اس نے بات کی وہ بڑی ناقابل برداشت ہے۔ وہ کہنے لگا یزید تیرے باپ پہ لعنت، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد۔ یعنی امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کاتب وحی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں، جو 65 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، اور جو خود بھی صحابی، ان کا باپ بھی صحابی، ان کی ماں بھی صحابیہ، ان کی بہن بھی صحابیہ، بلکہ مومنوں کی ماں ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی پوری امت کے ماموں۔ دیکھیں 2 دفعہ ماما کہیں تو ماموں بنتا ہے، ماموں، ماما۔ جب میں نے تو شاہ صاحب مسکرائے اور کہنے لگے بھائی آپ نے مجھے مروانا ہے، ابھی تو میں نے اور بہت باتیں کرنی ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میرا دماغ چکرا گیا، میں حواس باختہ ہو گیا۔
میں نے کہا شاہ صاحب اگر آپ کی جگہ میں ہوتا یا میں مر جاتا یا وہ مردود ملعون مر جاتا تو فوراً ادھر ان کے ایک ساتھی ہیں ہمارے ضلع قصور میں نے انہیں فون کیا بھائی شاہ صاحب کو روک دیں، ہماری کانفرنس میں نہ آئیں، کیونکہ ہم پیار کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، چھوڑتے ہیں تو اللہ کے لیے، ہماری محبت اللہ کے لیے، ہماری لڑائی تو میں نہیں کہتا، جدائی اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، جدائی اللہ کے لیے۔ تو اب پیارے ناظرین شاہ صاحب تو نہیں آئیں گے، آپ ضرور تشریف لائیں اور بھرپور تشریف لائیں، صحابہ کی ناموس کی خاطر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کی خاطر آپ ضرور تشریف۔ ساتھی کہنے لگے جی آپ کانفرنس نہ کروائیں، میں نے کہا کانفرنس ضیاء اللہ شاہ ہے، کانفرنس کروائیں گے اور پہلے سے بڑھ کے کروائیں گے انشاءاللہ۔ اگر پہلے 1000 بندے نے آنا تھا، اب 10,000 بندے آئیں گے انشاءاللہ، اب 10,000 آئیں گے اللہ کی مہربانی سے۔ تو بھائی آپ نے ضرور تشریف لانا ہے، بالکل آپ نے کوتاہی نہیں کرنی۔ اور میں پھر بھی مولانا ضیاء اللہ شاہ کو برادرانہ مشورہ دیتا ہوں، شاہ جی دیکھیں آپ ہیرو تھے، ہیرو ہمارے ہیرو، آپ ہمارے جلسوں کی رونق تھے، آپ کیوں ہیرو سے زیرو بن گئے ہیں؟ اللہ نے آپ کو علم دیا، بڑا علم دیا، بڑا علم دیا اللہ نے آپ کو، علم بھی ہے اور آواز بھی ہے اور قرآن پڑھنے کا اللہ نے آپ کو ملکہ بھی دیا ہے۔ شاہ صاحب آپ منہج اہل حدیث سے نہ ہٹیں، خدا را میرا برادرانہ مشورہ ہے، خدا را آپ نہ جائیں مندروں میں، آپ نہ جائیں گرجوں میں، شاہ جی خدا را آپ نہ جائیں ایسی مجلسوں میں جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی دی جائے، خدا را آپ نہ جائیں، میں آپ کی منت کرتا ہوں۔ تو منہج اہل حدیث، میں پھر کہتا ہوں منہج اہل حدیث کس کا نام ہے؟ قرآن کی حرمت کی پاسداری، ختم نبوت کی چوکیداری اور ناموس صحابہ کا دفاع۔ آپ قرآن کے پاسدار بنیں، ختم نبوت کے صحیح معنی میں چوکیدار بنیں اور صحابہ کے محافظ بنیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ سپاہی بنیں، ہم پھر آپ کے سپاہی بن جائیں گے انشاءاللہ، ہم آپ کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے، پہلے سے زیادہ آپ کی قدر کریں گے، آپ کی عزت کریں گے۔ یہ آپ کی خیر خواہی ہے، میں آپ کا بھائی ہوں۔ تو ساتھیوں سے میری پھر اپیل ہے کہ آپ جوق در جوق تشریف لائیں، بلکہ مجھے ساتھیوں نے کہا ہے بھائی آپ نے پریشان نہیں ہونا، پہلے اگر ہم نے نہیں آنا تھا تو اب ہم آئیں گے، ضرور آئیں گے، اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے، اپنے ساتھیوں کو لے کے آئیں گے، اپنے دوستوں کو لے کے آئیں گے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ شاہ صاحب نہیں آئیں گے، آپ ضرور تشریف لائیں۔ میں خود بھی انشاءاللہ سیرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان پر میں خود بیان کروں گا انشاءاللہ، میں بیان کروں گا، اور ثانی ذاکر نائک وکیل حدیث رسول، اللہ اکبر، وکیل حدیث رسول، اللہ ہمیں صحابہ کا وکیل بنائے، نبی کی حدیث کا وکیل بنائے۔ شاہ جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میرا دل رو رہا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ تو بہت پیارے بھائی ہیں ہمارے، وکیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مولانا ڈاکٹر محمد حسین میمن صاحب آف کراچی، جو شارح صحیح بخاری بھی ہیں، یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے، بخاری کی شرح کرنا کو عام بندے کے بس کی بات تو نہیں نا،
انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے، وہ بھی تشریف لائیں گے، اور ہمارے مفسر قرآن مولانا پروفیسر سیف اللہ خالد قصوری صاحب وہ بھی تشریف لائیں گے۔ انہوں نے آج سے 4-5 ماہ پہلے ادھر جمعہ پڑھایا۔ اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ سیف اللہ کو سلامت رکھے، انہوں نے اتنا شان ابو بکر صدیق بیان کیا، سیدنا ابو بکر صدیق کی اتنی عظمت بیان کی خطبہ جمعہ میں، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں پھر دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں، اللہ سیف اللہ قصوری کو سلامت رکھے، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ اور ہمارے بڑے گرجنے والے اور ہمارے برسنے والے اور ہمارے بڑے ناڈر خطیب، صحابہ کے وکیل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحیح معنی میں چوکیدار، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفادار اور نبی کے یاروں کے یار، اللہ اکبر، اللہ ہمیں نبی کے یاروں کا یار بنائے، مولانا عنایت اللہ ربانی حفظہ اللہ وہ بھی تشریف لائیں گے، اور مولانا عبدالسلام ساجد صاحب بھی تشریف لائیں گے۔ تو آپ نے ضرور آنا ہے، بھرپور آنا ہے، اور پہلے سے بڑھ کر آنا ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔